السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ اور میں ہوں محمد یونس قاسمی۔ ناظرین، جنوبی ایشیا میں ایک بار پھر جنگ کی بو محسوس کی جا رہی ہے۔ انڈیا کی طرف سے اشتعال انگیز بیانات، جنگی دعوے اور خطے میں اس کی فوجی نقل و حرکت، جس کے جواب میں پاکستان نے دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو جواب وہاں تک جائے گا جہاں دشمن کو اپنی حدود کا بھی احساس نہیں رہے گا۔ ناظرین، یہ صرف ایک بیان نہیں ہے، یہ انڈیا کی جارحانہ سوچ کے مقابل ایک واضح اسٹریٹجک وارننگ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل ویژن پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ کومنٹ کے لیے ویڈیو کے نیچے موجود کومنٹ باکس میں جائیں اور وہاں اپنا اظہار خیال ضرور کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، گزشتہ 2-3 روز میں سامنے آنے والی کشیدگی یہ اچانک سامنے نہیں آئی۔ گزشتہ کئی مہینوں سے انڈیا مسلسل ایک ایسا ماحول بنا رہا ہے کہ جس سے یہ تاثر دیا جا سکے کہ پاکستان حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہی انڈیا کا پرانا ہتھ کنڈا ہے۔ جب بھی انڈیا کی داخلی سیاست دباؤ میں ہوتی ہے، وہاں کی معیشت لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے عوام کی توجہ بیرونی دشمن کی طرف موڑ دیتا ہے۔ مگر اب حالات ماضی جیسے نہیں رہے۔ اب پاکستان وہ ملک نہیں رہا جو خاموشی سے انڈیا کے الزامات کو برداشت کرتا رہے گا۔ اسلام آباد نے واضح کیا ہے کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا گیا تو جواب محض سرحدی سطح پر نہیں بلکہ پاکستان کا جواب دور دور کے علاقوں تک جائے گا۔ ناظرین، یہ یاد رکھیے کہ اسی سال اپریل میں انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ایک دہشت گردی کے حملے کا الزام پاکستان پر لگایا تھا۔ انڈیا نے ثبوت کوئی نہیں دیا مگر اپنی فضائیہ کو پاکستانی حدود تک بھیج دیا۔ اسلام آباد نے نہ صرف ان حملوں کو ناکام بنایا بلکہ 6 انڈین طیارے بھی مار گرائے، جن میں جدید رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ یہی وہ موقع تھا جب ایک بار پھر دونوں ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے آ گئی تھیں۔ انڈیا کی درخواست پر امریکہ کو ثالثی کا کردار ادا کرنا پڑا اور یوں یہ جنگ 10 مئی کو جنگ بندی کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ مگر انڈیا کو جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اس جنگ میں، وہ اسے دوبارہ جارحیت پر آمادہ کر رہی ہے۔ اب چند ماہ گزرنے کے بعد انڈین آرمی چیف اور انڈین فضائیہ کے سربراہ کے بیانات نے پھر وہی پرانا خطرہ زندہ کر دیا ہے۔ ایک کہتا ہے پاکستان کو تاریخ اور جغرافیہ سے مٹا دیں گے، دوسرا کہتا ہے کراچی کا راستہ سرکریک سے گزرتا ہے۔ ناظرین، یہ محض الفاظ نہیں ان دونوں کے، بلکہ یہ جنگی جنون کا اظہار ہے۔ پاکستان کی فوجی قیادت نے ان بیانات پر جو رد عمل دیا وہ بہت غیر مبہم اور غیر جذباتی رد عمل ہے۔ افواج پاکستان کے ترجمان ISPR نے واضح کیا ہے کہ بھارت کے جنگی بیانات اس کی ناکام داخلی سیاست کو چھپانے کی کوشش ہیں۔ اگر انڈیا نے ایک اور غلطی کی تو پاکستان صرف جواب نہیں دے گا بلکہ تاریخ بدل دے گا۔ ناظرین، یہ بیان دراصل اس صبر کی آخری لکیر ہے جو انڈیا کی مسلسل اشتعال انگیزی کے باوجود پاکستان نے قائم رکھی ہے۔ یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا بار بار ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیا مجبوری ہے اس کی؟ ناظرین، اس کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مودی سرکار کا ہندوتوا بیانیہ اس کا سب سے بڑا سبب ہے، جو سیاسی طور پر اس جنگی زبان پر زندہ ہے۔ یہ جنگی زبان آج بند ہو جائے تو ہندوتوا کا بیانیہ اپنی موت خود مر جائے گا۔ جب بھی انڈین عوام مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن سے تنگ آتے ہیں اور حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو حکومت مذہبی جذبات بھڑکا کر انہیں قوم پرستی کے خمار میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوسرا سبب اس کا انڈیا کا علاقائی جنون ہے۔ انڈیا کو یہ خوش فہمی ہے، یہ خوش گمانی ہے کہ وہ خطے کا واحد طاقتور ملک ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ پاکستان سمیت تمام ہمسائے ممالک اس کے دباؤ میں رہیں۔ تیسرے نمبر پر عالمی سیاست کا عنصر بھی ایک بڑا سبب ہے۔ چونکہ مغربی دنیا انڈیا کو چین کے توازن کے طور پر دیکھتی ہے، اس لیے اس کی زیادتیوں پر آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دلی کو ہر جارحیت کے بعد بین الاقوامی سطح پر جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا۔ مگر ناظرین، اس بار پاکستان کا موقف مختلف ہے۔ ISPR نے 2 باتیں واضح کر دی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پاکستان کسی بھی حملے کے جواب میں شدید ترین رد عمل دے گا۔ پہلے کی طرح نہ کوئی ہچکچاہٹ دکھائی دے گی، نہ کسی قسم کی تاخیر ہوگی۔ اور نمبر 2 یہ
کہ پاکستان انڈیا کے اس جغرافیائی تحفظ کے تصور کو توڑ دے گا، یعنی جنگ اگر چھڑ گئی تو یہ محض بارڈر تک محدود نہیں رہے گی، یہ پیغام عسکری زبان میں ایک ڈیٹرنس وارننگ ہے، یعنی دشمن کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر ایسی غلطی کی تو قیمت اس کی بہت بھاری چکانی پڑے گی۔ ناظرین، انڈیا کا یہ جارحانہ رویہ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے تشویشناک ہے، کیونکہ دونوں ممالک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں اور انڈیا جس زبان کا استعمال کر رہا ہے یہ کسی غلط فہمی، کسی حادثے یا کسی غیر متوقع واقعے سے بڑے المیے کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ صرف سرحدی مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے خطے کی معیشت، امن اور کروڑوں انسانوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ امن کمزوری نہیں مگر جارحیت کا جواب دینا ہمارے اوپر فرض ہے، یعنی ہماری خواہش امن کی ہے مگر ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم پر امن بقا کے قائل ہیں مگر اپنی بقا پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ حالات عالمی برادری کے لیے بھی لمحہ فکری ہیں۔ وہ بھارت کے ساتھ تجارت تو کرتی ہے مگر اس کے جنگی بیانیے پر خاموش رہتی ہے۔ اگر یہی بیانات کسی مسلمان ملک یا پاکستان کی طرف سے آ رہے ہوتے تو شاید اقوام متحدہ کی قراردادیں تیار ہو رہی ہوتی، مگر چونکہ انڈیا ایک سیکولر اور جمہوری طاقت کا ڈرامہ رچاتا رہتا ہے، اس لیے انسانی حقوق، امن اور اخلاقی اصول سب دفن ہو جاتے ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں، پاکستان امن چاہتا ہے، اس خطے کے لوگ امن چاہتے ہیں، مگر امن تبھی ممکن ہے جب عزت، برابری اور سالمیت کے ساتھ بات کی جائے۔